اب سوال یہ کہ حضرت عمر فاروق ان کا مقام کیا تھا؟ بہت اونچے. کیا؟ اللہ اکبر. ان کے بارے میں خود فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد کان فی ما قبلکم من الامم محدثون فإن یک احد فی امتی فإن عمر. متفق علیہ. آپ نے فرمایا کہ اس امت سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے. کیا؟ ایک ہوتا ہے محدث، ایک محدث. محدث کہتے ہیں جو حدیث کا جاننے والا ہو. محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر الہامات ہوں. کیا؟ الہامات جاری ہوں اللہ کی جانب سے. فرمایا کہ میری امت کا محدث حضرت عمر فاروق ہیں. حضرت عمر یعنی جس کے دل میں بار بار بات ڈالی جاتی ہے اور صحیح اور درست. اور آپ نے خود فرمایا ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے زبان مبارک پر حق کو جاری کر دیا. کیا؟ ان کی اور بہت سارے فضائل ہیں. اور جو عارفین اور علماء باطن ہوتے ہیں شعبے الگ الگ ہیں نا، وہ فرماتے ہیں جو شعبہ ہے نا حضرت خضر علیہ السلام کا، وہ جو کشتی میں وہ سوراخ کیا تھا اور کیا کیا تھا، کہتے ہیں کہ اس کے سرخیل اور اس کے سردار حضرت عمر فاروق ہیں. حضرت عمر جی. تو باطنی اعتبار سے ان کو تکوینیات ملی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں بیان فرما رہے تھے جمعہ کو اور اچانک فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. اس کا مطلب کہ ساریہ تم پہاڑ کی طرف چلو. یہ ساریہ کون تھے؟ یہ اس وقت لشکر کے کمانڈر تھے. کیا تھے؟ حالانکہ مجھے یہ معلوم نہیں کتنے ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایک دم منکشف ہو گیا. فرمایا کہ جبل کی طرف جاؤ. کس کی طرف؟ یعنی پیچھے پہاڑ رہے تو ادھر سے تو کوئی چڑھ نہیں سکے گا، تو دشمن تم پر حملہ نہیں کر سکے گا. یا وہ واقعہ تو اتنا مشہور ہے کہ خط لکھا دریائے نیل کے نام. کس کے؟ ورنہ ظاہر سی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے کہ آپ دریا کے خط لکھیں. تو دریا کو خط کیوں لکھا؟ تو جو فاتح مصر تھے تو انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت یہاں ہر سال یہ لوگ ایک کنواری لڑکی کو لاتے ہیں، دلہن کی طرح اس کو سجاتے ہیں، زیورات اور نئے کپڑے، پھر جو ہے وہ اس کے باپ کو تیار کر لیتے ہیں، اس کو کچھ لالچ دیتے ہیں اور بادشاہ کا حکم بھی ہوتا ہے تو اس کو ڈالتے ہیں دریا میں. کس میں؟ تو پورے سال دریا جو پانی سے بھرا رہتا ہے تو سارا مصر اس سے آباد ہوتا ہے. اب تو اسلام آیا ہے تو اس کی تو اسلام اجازت نہیں دے گا کہ ایک زندہ انسان کو آگے کیا کر دو، دریا برد کر دو. تو حضرت کیا حکم ہے؟ حضرت نے خط لکھا. اس کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، بہت وقت پہلے پڑھا تھا. حضرت نے لکھا دریائے نیل کے نام. کس کے؟ عقل میں یہ بات آنے والی ہے؟ دریائے نیل دریا کے نام لکھ دیا. دریا کے لکھ دیا. کہا کہ یہ خط عمر بن الخطاب کی طرف سے. کس کے؟ جلالی خط دریائے نیل کے نام. اگر آپ خود چلتے ہیں یعنی آپ کو پانی خود آتا ہے تو ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں. کیا؟ جلالی کوئی ضرورت نہیں تمہاری. اور اگر آپ کو اور کوئی چلاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ، میں اسے درخواست کرتا ہوں آپ کو چلا دے. تو کہا خط ڈال دو، لڑکی نہیں، خط ڈال دیا. کس میں؟ دریا میں. کتابوں میں لکھا ہے اس سال اس سے زیادہ پانی اس میں آیا جتنا اس میں آتا تھا، اور آج تک اس وقت تک آج کے دن تک اس میں وہ پانی کبھی کم نہیں ہوا. تو یہ تکوینی شخص تھے. کیا تھے؟ بہرحال یہ فرمایا. اور آپ نے فرمایا یہ وہ موفق من اللہ ہے. کیا؟ ملہم من اللہ ہے، یہ آپ نے فرمایا. اور یہ بھی فرمایا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ روایت ہے، والذی نفسی بیدہ. کیا؟ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. اے عمر رضی اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کسی راستے سے چلتے ہیں اور ادھر سے شیطان آئے، کیا وہ راستہ بدل جاتا ہے، بدل کے چلا جاتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں. کیا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر فاروق آ رہے تھے تو رسول اللہ سے مسکرا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق قریب آئے اور سلام عرض کیا اور کہا عزک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. حضرت کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ ادھر سے آ رہے تھے، شیطان ادھر سے آ رہا تھا. جب شیطان کو نظر پڑ لی ادھر سے عمر فاروق ہے تو وہ مڑ کے واپس چلا گیا، دوسرا راستہ اختیار کیا. فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا کہ آپ کے سائے سے بھی وہ ڈرتا ہے. کس سے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ وزیر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 4 وزیر دیے، انہیں لوگوں نے وزیر منتخب نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے. 4 کون؟ کہ 2 آسمان میں 2 زمین میں ہیں.
کہ آسمان میں کون ہے؟ کہ آسمان میں ہے جبرائیل اور میکائیل۔ جبرائیل اور کس کے وزیر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور زمین کے بھی، دو وزیروں کو وہاں رکھا ہے اور دو وزیر۔ عرض کیا زمین میں آپ کا وزیر کون ہے؟ کہ ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور عمر۔ ان کے بہت سارے فضائل ہیں، مجھے سب نہیں بتانے ہیں۔ ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا یہ ملہم ہے، کیا محدث ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یہ زبان سے نکالتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تو مقام ابراہیم، مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے سامنے ہے نا وہ پتھر، اب تو اس کو گنبد بنایا ہوا ہے، اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑا مقدس مقام ہے۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم یہاں نماز کی 2 رکعتیں پڑھیں؟ کیا آپ نے فرمایا اس کا حکم تو نہیں ہے، حکم تو حضرت عمر فاروق نے رائے پیش کی کہ میرا جی چاہتا ہے نماز پڑھیں، میرا جی چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا حکم نہیں ہے۔ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ لو۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے 3 باتوں میں، ایک روایت میں ہے فرمایا کہ پروردگار کا حکم میری رائے کے مطابق نازل ہوا۔ ایسے ازواج مطہرات آ کے بیٹھ جاتی تھی مجلس میں، تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں تو مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، منافقین بھی ہوتے ہیں اور کون کون ہوتے ہیں، ازواج مطہرات کو آپ فرما دیجئے وہ اندر بیٹھیں، کیا پردے میں بیٹھیں، یہاں نہ آیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حکم تو ہے ہی نہیں، اس کا حکم تو پھر حکم نازل ہوا کیا ازواج مطہرات سے کہہ دیں کہ وہ اپنے حجروں میں رہیں، کیا محفل میں نہ آئیں۔ تو پہلے کس نے کہا؟ ایسے جب بدر میں، جنگ بدر میں 70 کفار تو مارے گئے، 70 کو قید کر کے لائے، پھر آپس میں مشورہ ہوا یہ جو 70 قیدی ہمارے پاس ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے، تو میرا ماموں آیا ہے، کون آپ کے مقابلے میں، اس کو میرے حوالے کر دو، کہ میں اس کو خود ہی اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ سب ان کے ساتھ یہی معاملہ ان کا ختم کرنا ہے۔ تو یہ جب تک یعنی رائے دے دی ان کو مارنا ہے، کیا قتل کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی الگ رائے دی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بھی تھے، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو ترجیح دے دی، فرمایا ان کو ماریں گے نہیں، چھوڑ دیں گے اور کچھ تھوڑا سا بدلہ ان سے لے لیں گے۔ بات ختم ہو گئی، آیت نازل ہوئی، کیا آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ کیا کرنا تھا؟ وہی فیصلہ کرنا تھا جو حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔ تو ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب منافقین نے وہ اور طوفان برپا کیا تھا، تہمت لگائی تھی، جو ہی پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کان میں بات آ گئی تو آپ نے فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کیا سب سے پہلے بالکل سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہی الفاظ نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو ظاہر سی بات ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس بشارت کو اس وقت عام کرنا یہ مصلحت کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔